سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آئیں گے اوپر. جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کرتے رہیں, لیکن پیرالل متبادل کے طور پر نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے شروع ہوں. آج ہم سقراط کا نام لیتے ہیں تو سقراط کو پورے ایتھنز شہر نے مل کر زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی تھی. نامزدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جمہوری جماعتوں کے اندر. پارٹی تو ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے وہ کیسے پارٹی یا جماعت ہو سکتی ہے؟ میں 10 باتوں پہ خان صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. 90 باتیں ہیں جن کی خان صاحب سے متعلق انسپریشن بھی اور پازیٹیو بھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے اور اس لیے ہم جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے تھے. من والے مجھے گردن اتارنے نہیں مانتا. نہ عمران ریاض صاحب کی یہ بات مانتا ہوں نہ عمران خان کی یہ بات مانتا ہوں. 8 فروری کو یہ رات کو میں نے رزلٹ اناؤنس کیا. 9 فروری کی صبح کی ہی میں کاشف عباسی, وسیم بادامی صاحب, مہر بخاری صاحبہ, وہ کلپ موجود ہے جس میں میں نے کہا کہ اس الیکشن کو الیکشن کہنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا. پاکستان کی تاریخ کی اس سے گندی اور ننگی دھاندلی کوئی اور نہیں تھی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں چاہے اسٹیبلشمنٹ کا پرابلم ہے, پاکستان میں چاہے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جو مسئلہ مجھے بتائیے میں اس کا جواب دوں گا کہ سسٹم کو ٹھیک کیجیے. سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب سسٹم کو چلانے والے ٹھیک لوگ آئیں گے اوپر, اور ٹھیک لوگ تب اوپر آئیں گے جب آپ انہیں اوپر لانے کا ایک اچھا میکینزم بنائیں گے جو میرٹ بیسڈ ہو, جو ڈیموکریسی کی بنیاد پر. بس یہ درخواست ہے اور باقی جو فیصلہ آپ کو. اور میں کسی سے آج بھی میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں, نہیں چھوڑیے پی ٹی آئی کو, نہیں چھوڑیں نون لیگ کو. جس کو فالو کر رہے ہیں اس کو فالو کرتے رہیں, لیکن پیرالل متبادل کے طور پر نوجوان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے شروع ہوں. اچھا اس میں چھوٹی سی ایک بس آخری بات میں ایڈ کر دوں کہ ہم جو ہے نا وہ رجسٹریشن ابھی تو دیکھیں نا, ابھی ہم نے نام بھی اناؤنس نہیں کیا, ابھی ہم نے رجسٹریشن شروع نہیں کی اور اتنا ماشاءاللہ ہنگامہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو بات ہے. کوئی بات, دنیا میں جتنے بھی پیغام اللہ کے برگزیدہ بندوں نے بھی شروع کیا, ہماری تو کوئی گناہ گار لوگ ہیں, کوئی اوقاتی نہیں ہے, ان کو بھی لوگوں نے شروع میں الزامات لگائے, ان پر بھی تان و تشنیع ہوئی, ان پر بھی تنقید کی گئی. آج ہم سقراط کا نام لیتے ہیں تو سقراط کو پورے ایتھنز شہر نے مل کر زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی تھی. شہری عدالت بنی تھی, 500 لوگوں شہریوں نے مل کے کہا تھا کہ زہر کا پیالہ پیے. 4 لوگ تھے اس کے ساتھ, لیکن آج وہ استار ہے. تو یہ اس سے کوئی تنقید یا اس سے پریشانی یا گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. مجھے اندازہ ہے ظاہر بہت سارے دوستوں کو وہ ذرا کر رہے ہوتے ہیں لائکس اور اس کے نتیجے میں, لیکن آج یہ بات شروع کی ہم نے, آنے والے دنوں میں ہم ذرا بات یہ کرنا شروع کریں. تو یہ بس میرا نقطۂ نظر ہے, باقی جو سوال آپ کیجیے میں اس کے لیے حاضر ہوں. آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ غریب آدمی جو ہے نا اس کو ہم اپنی پارٹی سے الیکشن لڑوائیں گے. یہ مجھے بتائیں, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لوگ, ہماری جو پارٹی ہوگی وہ ساری فنڈنگ جو ہے وہ خود کرے گی ایک غریب آدمی کے الیکشن کے لیے. تو مجھے بتائیں آپ جو جن لوگوں کو نامزد کریں گے اور پارٹی کا حصہ بنائیں گے ان سے کتنے پارٹی فنڈ وصول کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہاں تو ابھی تو کہتے ہیں نا ساری رات ہم ایک بات کرتے رہے, اگلے دن نامزدگی تو ہے ہی نہیں اس پارٹی میں. نامزدگی رجسٹریشن ہوگی اور میں وہی آ رہا ہوں. ہاں میں رجسٹریشن تو, نامزدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی جمہوری جماعتوں کے اندر. نامزدگی سے مراد ہے کہ ہر آدمی ایک سسٹم سے گزر کے الیکشن یا الیکٹورل پروسیس کے ذریعے آتا ہے. اچھا اس میں جو یہ ہمارا فائنینشیل اس کا جو سوال ہے نا, اس کا جواب ساری دنیا 200-300 سال پہلے ڈھونڈ چکی ہے. یہ پارٹیاں جن کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہ 200 سال سے 300 سال سے چل رہی ہیں. ان پارٹیوں میں ایک پورا فائنینشیل سسٹم اور ماڈل موجود ہے جس کی بنیاد پر میں نے آپ کو کہا کہ بل کلنٹن جیسا یتیم بچہ بھی امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, زہران ممدانی جیسا ایک مڈل کلاس کا آدمی بھی ٹرمپ اور ایلون مسک جیسے لوگوں کی مخالفت کے باوجود نیو یارک کا میئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے, میں آپ ہی سے ایک سوال کرتا ہوں اس کے جواب میں, ہمارے یہ جو آج کل سیاسی دکانیں ہیں, پارٹیاں تو کہنا عجیب, یہ پارٹی تو ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے وہ کیسے پارٹی یا جماعت ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پارٹی فنڈ کے نام پہ ہماری موجودہ سیاسی جماعتیں پیسے اکٹھے کرتی ہیں, ٹکٹ دیتی ہیں ایم این اے ایم پی کا تو بھی پیسے لیتی ہیں, فورن فنڈنگ بھی تو ڈالرز پاؤنڈز اور یوروز بھی آتے ہیں, اور ہر آدمی کا ٹوٹا بھی پیسے. یہ کروڑوں اربوں روپے کی جو پارٹی فنڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں بڑی سیاسی جماعتوں کو, آپ سارے ذرا مجھے بتا سکتے ہیں کہ پارٹیاں یہ کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ خرچ کہاں پہ کرتی ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو اربوں کھربوں روپے کی فنڈنگ ہوتی ہے نا. ایک ایم این اے ایم پی اے کا ٹکٹ جو ہے وہ 12-15 کروڑ کا 10 کروڑ کا دیا جاتا ہے نا, اس کے بدلے میں پارٹی فنڈ لیا جاتا ہے. یہ پارٹی فنڈ کہاں خرچ کرتی ہیں پارٹی؟ جلسے سر نہ جلسہ جس جگہ پہ ہوتا ہے وہاں کا مقامی آدمی اسپانسر کرتا ہے پورے کا. لوکل ایم این اے, لوکل ایم پی اے, لوکل ٹکٹ ہولڈر, لوکل سینیٹر جو ہے نا,
वो 20 बसें आपने लेके आनी है, 100 बसें आपने लानी है, 40 बसें आपने करनी, देखें आप पकवाएंगे, कीमे वाले नान आपकी जिम्मेदारी। पार्टी की 1 रुपया नहीं खर्च करती सर। मैं कर आप सवाल अच्छा किया, नहीं ये बेहतरीन बात है, ये बात मैं 1 मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल आया इसको। ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का जिक्र नहीं किया। जमात इस्लामी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मॉडल मैं पेश कर रहा हूँ बेऐन ही उससे, बल्कि दुनिया भर के जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बेहतर मॉडल है। पार्टी के अंदर जमहूरियत भी है, पार्टी में सिराजुल हक जैसा बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का आदमी पार्टी का अमीर भी बन जाता है, हाफिज़ नईम साहब जैसा जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी पार्टी का अमीर मुंतखब हो जाता है, और पार्टी के अंदर हर फैसला मुशावरत से और जमहूरी तरीके से होता है, इसमें कोई शक नहीं। चैलेंज है उसका, लेकिन एक शक है, वो चैलेंज ये है कि बदकिस्मती से दुरुस्त है या गलत, लेकिन परसेप्शन ये है पाकिस्तान की जमात इस्लामी से मुतल्लिक कि वो एक मज़हब के अंदर एक मकतबा फ़िक्र, उस मकतबा फ़िक्र में भी एक नुक्ता नज़र को रिप्रेजेंट करती है जो कि मौलाना मौदूदी साहब का है। बुरा है, अच्छा है, गलत है, इस पर डिबेट नहीं कर रहे हम। अब उसमें हिंदू, क्रिश्चन, शिया, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी या मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र, वो लोग उससे कितना कनेक्ट करते हैं या उसके अंदर कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, ये एक चैलेंज है उसका। पाकिस्तान में उसी तरह की एक सेंट्रल पॉलिटिकल फोर्स बना लें जिसके अंदर सारे के सारे लोग, सारे मज़ाहिब, सारे मकातब फ़िक्र। तो जमात इज़ गुड एग्जाम्पल, उससे 10 चीज़ें ऐसी सीखी आप, लेकिन उसका ये वाला जो थोड़ा सा आस्पेक्ट है, ये मुझे लगता है कि अब तक उसकी हिंड्रेंस रही है बदकिस्मती से। और दूसरा, आपने खान साहब से मतलब कि वजाहत कर दूँ, मैं 10 बातों पे खान साहब से इख्तलाफ करता हूँ। 90 बातें हैं जिनकी खान साहब से मुतल्लिक इंस्पिरेशन भी है, पॉजिटिव भी है। 10 बातों से क्या इख्तलाफ है, यानी मैं वो बुनियादी बात आपको बता देता हूँ। एक, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये कहते हैं कि हम मासूम थे और हमें पता ही नहीं चला एस्टेब्लिशमेंट इतनी बुरी होती है और इसलिए हम जनरल बाजवा की तारीफ करते थे। मन वाले मुझे गर्दन उतारने नहीं मानता, ना इमरान रियाज साहब की ये बात मानता हूँ, ना इमरान खान की ये बात मानता हूँ। सब पता था इनको कि जर्नल कैसे होते हैं, सब पता था इनको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसी होती है, सब मालूम था कि मार्शल्लाह किसने लगाया इस मुल्क में, सब पता था बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सब पता था कि पाकिस्तान की तारीख में फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ है, सब पता था कि एस्टेब्लिशमेंट डीएचए और फौजी फूड और फौजी फर्टिलाइजर जो है वो किस तरह, हर चीज़ का पता था। आज आप कहते हैं हम दूध पीते हुए बच्चे थे, हमें नहीं पता था, हम तो समझते थे ये मुहिब्बे वतन होते हैं, हम तो समझते थे एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के भले के लिए काम करती है, इसलिए हम इनके हाथों बेवकूफ़ बने। नहीं सर, आपने कौम को बेवकूफ़ बनाया। मैं ये बात कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक, मुझे ज़रा वजाहत कर लें, बस एक इख्तलाफ ये बुनियादी। दूसरा इख्तलाफ जो हालिया जो कंट्रोवर्सी थी वो इसराइल की मजम्मत के हवाले से है। आप मानिए ना मानिए, खान साहब पहले करते रहे मजम्मत, मैं मानता हूँ उस बात को। ट्रंप के सदर बनने की जैसे ही उम्मीद पैदा हुई और जैसे ही वहाँ पे लाखों डॉलर देके अमरीकी सेनेटर्स के साथ लॉबिंग करना शुरू की गई और अमरीकी जो हमारी पीटीआई की तंजीम थी उसने कहा कि जनाब अब हाथ हवा रखना है, उसके बाद से खान साहब ने इसराइल की मजम्मत नहीं की। मेरी तवक्को थी कि यार एक अच्छा बड़ा लीडर है, एक बड़े कद का आदमी है, वो ये इस एक मसलहत की बुनियाद पर इस बात से बाज नहीं रहेगा। वो बात बार बार की और उससे हालिया पीटीआई के दोस्तों के साथ फिर और तरह की जंग चल गई। तो इस तरह की 2-3 बातें हैं। मगर आप मुझसे पूछिए कि इमरान खान कितने %, मैं कहूँगा 90% ज़िंदगी में कामयाब आदमी, एक आदमी जिसने ज़िंदगी में मेहनत करके पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह बनाई, फिर उनमें से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, फिर उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ़ख्र वाला दिन है। फिर ये एक आदमी कर ले बहुत है उसकी ज़िंदगी में, मगर नहीं, फिर उसने शौकत खानम बनाया। और कैसे बनाया, गली गली जाके, मैं जाता हूँ अपना शहरों जाता हूँ, मुझे लोग बताते हैं कि खान साहब आए थे 20 बंदे सी, खान साहब आए थे 4 बार। नाउ आई कैन रिलेट कि क्या स्ट्रगल किया उस आदमी ने, और एक बार नहीं की 2 बार, पीटीआई के लिए अलग, शौकत खानम के लिए अलग, गली गली गए, ठीक है। कैसे इनकार कर सकता कोई इस बात से। आज मेरे सामने आके वो शरारत के तौर पर वो लगाते हैं नारा इमरान खान जिंदाबाद का, खुदा ना खास्ता मैं कैसे कह सकता हूँ इमरान खान मुर्दाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि यार उससे आगे कैसे लेकर चलना है इस मुल्क को, ये कि नहीं बस में देखेंगे यार उस वक्त देखेंगे, ये तो नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं है। जवाब तो ये कि आज से आपकी क्या तैयारी है, और जो इस वक्त करंट सिनेरियोज और करंट हालात है कि आदमी ने रिटायर होना है, मंजर से हम सब ने कायम। तो बस ये मेरी 90% बातों पे ठीक प्रॉब्लम है मुझे, ठीक हो खान साहब से मतलब 10% मामलों पे इख्तलाफ है, और वो फरिश्ते नहीं है, गलतियाँ की हैं, पीटीआई के दोस्त भी मानते हैं। हम उस गलती की बात करते हैं तो हम पे होता है कि जनाब लो जी लिफाफा लेके कह रहे हैं या टाउट बन के कर रहे हैं। आप वही बात कहते हैं कि हाँ जी खान साहब से मासूम आदमी, गलतियाँ तो हुई हैं, आप कहते हैं कि मोहब्बत में कह रहे हैं। तो भाई मोहब्बत हमें क्यों नहीं होगी इमरान खान से इख्तलाफात के बावजूद? 10 चीज़ें अच्छी हैं उनकी। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट साहब को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो भी मीटिंग करते हैं उसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट साहब की 80% बात करते हैं, खान साहब की बात करते हैं, उनको जगह नहीं मिलती आजकल जब से यूज़ करने की, आप हाँ उनका नैरेटिव पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हाँ तो दूसरा सर, मैं आपकी एक तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, आप पाकिस्तान की शहरी, आपका फंडामेंटल राइट है, आप जमात बनाएं।
لیکن ایک تو اختلاف ہے سر اس ماحول میں عمر اس اچھی بات اچھا جی اس ماحول میں اس سچویشن میں جب ایک پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم 22واں آئینی وزیر اعظم وہ پابند سلاسل ہے اور جس طریقے کے ساتھ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے. کل آپ نے دیکھا ان کی 3 بہنوں کے ساتھ جو طریقہ کار کیا گیا. ہم نے دیکھا تھا کراچی میں ایک ہوٹل پہ رات کو ایک عورت کو ایک خاتون کو نکالا گیا تھا. نام لیجیے مریم نواز صاحبہ جی جی ہماری فیوریٹ جو اس وقت سیم ہے. تو بڑے دنیا نے رولا ڈالا تھا, ہم میڈیا والوں نے بھی رولا ڈالا تھا, لیکن جس طریقے سے وہ ہوا اس پہ بھی آپ کی رائے چاہیے. اور دوسرا سر آپ نے ایک 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی رات آپ نے ایک رزلٹ اناؤنس کیا تھا جی. اس وقت بریکنگ نیوز آ رہی ہے سیالکوٹ کے حلقے 99% نتائج آ چکے ہیں. ہاں اس کے مطابق ریحانہ ڈار جیت رہی ہیں اور خواجہ آصف صاحب ہار رہے ہیں. میں نے سوچا تھا اس وقت اقرار الحسن صاحب جو ہے اس الیکشن کے خلاف جائیں گے. جو ثانیہ 9 مئی ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے وہ نکلے باہر. عمران خان صاحب کی یہ بھی غلطی وہ جنرل ان کو لے کے آئے, وہ معصوم تھا, بچہ تھا, سارا کچھ تھا. 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ کیوں دیا سر؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. نہیں وہ تو لوگ جواب دیں گے, میں کیسے جواب دیں گے؟ نہیں کیوں دیا گیا تو جواب آپ خیر آئیں سوال. ہاں جی ووٹ نہیں ملنا چاہیے جی 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 اس کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک تو فوجی اس کو لے کے آئے تھے. 9 مئی ہوا تھا جو بہت بڑی ان کی غلطی کی بلنڈر تھا. کینیڈا میں ہم سب نہیں جا سکتے, ہیلمٹ نہ ہو تو وہ نکال دیتے, لیکن اس نے ان کو ساروں کو دعوت تھی وہاں, یہ چلے گئے. اور اس کے بعد سر اس کے بعد 8 فروری کو جو ووٹ ملے وہ آپ نے اناؤنس کیے تھے کہ 99% رزلٹ آ چکے ہیں. تو اس کے بعد بھی سر جس طریقے کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں سر اوورآل اور میں حاضر آپ کی بات آ گئی. 8 فروری کو یہ رات کو میں نے رزلٹ اناؤنس کیا. 9 فروری کی صبح کی ہی میں کاشف عباسی, وسیم بادامی صاحب, مہر بخاری صاحبہ وہ کلپ موجود ہے جس میں میں نے کہا کہ اس الیکشن کو الیکشن کہنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوگا. اگلی صبح کی وہ ویڈیو موجود ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں وہ نکلاؤ بیٹا ذرا بلا موجود ہے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد درجنوں ویڈیوز موجود ہیں جس میں میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کی اس سے گندی اور ننگی دھاندلی کوئی اور نہیں تھی. ابھی بھی کیمراز آن ہیں اور میں اس بات مجھ سے اور کیا کروں. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں جسٹ فائن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک گھر ہے لیکن سر یہ کمرہ ہے, اس میں ہمیں ایک کمرے کی ہمارے پاس پیسے یا ایک کمرے کا ہماری سوچ ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں بجائے کہ ہم ساروں کو ٹھیک کرنے لگ جائیں. ایک نیا کمرہ ساتھ شروع کر دیں, پہلے اس کو تو ٹھیک کریں نا سر. اس میں جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا اسی کو ٹھیک کریں, اسی کمرے میں لائن آ جمہوریت. سر پاکستان تحریک انصاف میں جس طریقے کے ساتھ سہیل خان فریدی کو آپ مان رہے ہیں ایک طرف ڈیموکریٹک طریقہ تو نہیں ہے نا, نہیں جمہوری تو نہیں ہے نا. یہ جمہوری طریقہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے آئے ہیں. ایک آدمی اس کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو, سمجھدار آدمی آپ. جب اناؤنس ہوا اور باہر نکلے تو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ جناب خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے, اب اس پر پارٹی کے اندر کسی طرح کی نہ کوئی مشاورت. دس از ناٹ ڈیموکریسی. بس یہ جمہوریت. میرا اتنا سا اعتراض ہے بطور شخصیت, ایک بطور انتخاب میں اس بات کا قائل ہوں. تو میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں, میرے جو اختیار میں ہے نا وہ یہ کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. الیکشن میں دھاندلی ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ جو یہ مثال دیتے ہیں نا کہ خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا, بالکل دیا, 1 کروڑ بار میں بار ہی کہتا ہوں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا اور مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے. لیکن اس بنیاد پر میں پھر کہتا ہوں پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے.